یار میں نے سنا ہے آپ کا رشتہ دار کام کرتا ہے اس کمپنی میں، اور پتہ ہے میرا کام وہاں پھنسا ہوا ہے، کتنے عرصے سے پھنسا ہوا ہے، ہو ہی نہیں پا رہا۔ تو تم سفارش کر دو نا، آپ کا رشتہ دار ہے، ضرور کرے گا میرا کام اگر آپ کا ہو گیا تو۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں زینہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے شروع میں اسٹارٹ میں نے جو بات کہی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم نے بات اسی پہ کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک میں نے چنا ہے، دو ہیں۔ ایک تو جو ہے سفارش کرنا، تو قرآن اور سنہ کے حساب سے سفارش کرنا کیسا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غنڈہ ٹیکس، غنڈہ ٹیکس کب رائج ہوا تھا، اس کے سب سے پہلے غنڈہ ٹیکس جو ہے وہ کس قوم سے یہ سٹارٹ لیا تھا اس غنڈہ ٹیکس نے۔ تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سفارش والا کلوز کرتے ہیں کہ سفارش کرنا آیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے ہمارے قرآن اور سنہ کے حساب سے۔ تو قرآن میں ارشاد ہے کہ جائز سفارش کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائز سفارش کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، ایک آیت میں پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے کہ جو شخص کوئی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اگر آپ سفارش کرو گے تو اس میں سے آپ کو اس کا حصہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے فرض کر کے میں نے کوئی جائز کام کا سفارش کیا اور وہ کام ہو گیا، تو اس سے یہ ہوگا کہ مجھے بھی اس کا ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح ہے۔ تو میرے خیال میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار سفارش نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے، یہ ہے وہ، تو لیکن جائز کاموں میں ہم سفارش کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس طرح جو ہے بخاری شریف کی کتاب ہے الادب، وہاں سے جو ہے ایک بیان کیا گیا ہے وہ ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے آ کر آپ سے کچھ فرمائش کی، تو آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کی سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ تو اس سے یہ ہمیں نتیجہ نکلا کہ سفارش کرنا غلط نہیں ہے، آپ سفارش کر سکتے ہو لیکن وہ کام جائز ہو۔ اب اس میں جو ہے نا سفارش کرنے میں دو تین چیزیں جو ہیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سفارش جو ہے بذات خود ایک نیک عمل ہے، صحیح ہے، اور وہ جو ہے متعلقہ شخص کا کام، اب جو ہم متعلقہ شخص مطلب کہ جیسے میرا کام ہے، اب کسی نے میری سفارش کیا، اب وہ کام میرا ہو یا نہ ہو، مطلب بنے یا نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ دوہرا ضرور ملے گا۔ جس نے بھی میری سفارش کی ہے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح، اگر کام بن جاتا ہے، اب اگر کام بن جاتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ورنہ ادروائز اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس نے میری سفارش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز کا جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ کام جائز ہے، صحیح ہے، اور اس کی جو ہے نا جائز سفارش کی، جائز مقصد سے سفارش کی جا رہی ہے، اور ناحق کام نکلوانا جو ہے وہ اگر آپ نکلواتے ہو ناحق کام، اس کے برعکس اگر آپ ناحق کام نکلواتے ہو، ناجائز کام کرواتے ہو کسی سے، تو اس کا پھر بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اب اگر بڑا ثواب ملتا ہے سفارش سے تو بہت بڑا گناہ بھی ہے اس کا، اگر آپ ناجائز کام کرواتے ہو تو، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز کا جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی ہم سفارش کر رہے ہیں یا جس کی کروائی جا رہی ہے وہ شخص مستحق ہے بھی کہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کام کے لیے وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ایک تو مستحق ہے کہ نہیں ہے، اور جس کام کے لیے وہ کروایا جا رہا ہے وہ جائز ہے کہ یا نہیں ہے، یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جس سے سفارش کی جا رہی ہے، اب تو ایک تو ہم نے سفارش کی، میرا کام میں نے اپنی سفارش کروا دی، ٹھیک ہے، ایک تو میں ہو گئی، اور جس سے سفارش، اب سیکنڈ جو ہے وہ ذمہ داری جس سے سفارش کی جا رہی ہے، اب جس پہ جو بندہ بیچارہ میرا کام کرے گا
اس پہ جو سفارش کی جا رہی ہے وہ اس پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بوجھ ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر جو اور اس بیچارے کے بس میں نہ ہو، لیکن ہم زبردستی اس کو کام کہنے کا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، یاری میں، دوستی رشتہ داری میں ہم اس سے ایک جو ہے وہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اور اس سے یہ کیا ہوگا کہ وہ بیچارے کے جو ہے نا وہ اس کے بس میں نہیں ہوگا تو ناجائز اس کو شرمندگی ہوگی، ٹھیک ہے، ایک تو شرمندگی ہوگی، اوپر سے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ اس کے اختیار میں اگر نہیں ہے تو جو ہے وہ پھر وہ اختیار میں ہو تو کروانا، اختیار میں نہیں ہے تو یہ جو ہے نا ناجائز اس کو تنگ کرنے والی بات ہے، تو یہ اس چیز سے جو ہے وہ منع ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ آپ ناجائز کسی کو، آپ پتہ ہے کہ یہ نہیں کر سکے گا، لیکن آپ پھر بھی اپنے اس میں آپ اپنا جو ہے وہ سمجھو کہ فائدے کے لیے آپ دوسرے کو پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ اب جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے اصول اور قانون اور ضوابط بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے میں ہوں، اگر میرے پاس کوئی سفارش لے کے آ رہا ہے تو میں نے اپنی جو ہے وہ سفارش میں نے اپنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں، تو میں اس کو نہیں توڑنا چاہ رہی، لیکن میرا بہت ہی قریبی اگر مجھے فورس کرے گا تو پھر مجبور اگر میں اپنے وہ قانون اور قانون توڑ دوں گی تو پھر ایک تو یہ چیز ناجائز ہو جائے گی اور خواہ میں ایک بوجھ ڈالنا ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو اس طرح جو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سفارش کرنا جو ہے وہ بذات خود نیک عمل ہے، آپ کر سکتے ہو، لیکن اس میں یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ سفارش جو ہے وہ آپ صحیح وہ جائز کام کے لیے ہے بھی کہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ایک سیکنڈ جو اس کا حصہ جو ہے پارٹ میں نے جو آج قصص الانبیاء سے میں نے لیا ہے کہ غنڈہ ٹیکس کی بنیاد، تو غنڈہ ٹیکس کی بنیاد کب پڑی تھی؟ اب یہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج کل ہم لوگ سب آج کل کے زمانے کو، آج کل کے دور کو جو ہے وہ کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار غنڈہ ٹیکس دیکھو، آج کل کے زمانے میں غنڈہ ٹیکس ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھو یا آپ قرآن و حدیث میں جائیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے زمانے سے، پہلے کے زمانوں سے یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، تو آج میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے معلوم ہو سب کو، لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی اپنے ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی چھوٹی سی معلومات دینا چاہ رہی ہوں کہ غنڈہ ٹیکس کا بنیاد جو ہے وہ پڑا تھا ہمارے اس میں المدین جو ہے وہ المدین ایک کیا کہتے ہیں ایک قوم تھی المدین، وہاں سے یہ جو ہے غنڈہ ٹیکس کا رواج پڑا تھا۔ تو المدین، اب چھوٹی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دیتی ہوں المدین کی، المدین کون تھے اور ان کا پیغمبر کون تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اہل مدین جو تھے وہ کافر تھے، صحیح ہے، اور وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، صحیح ہے، لوٹا کرتے تھے اور راہگیروں کو ہراساں کرتے تھے اور ایکا کی پرستش کرتے تھے، ایکا۔ اب ایکا کیا ہے؟ ایکا ایک درخت تھا جس کے آس پاس درختوں کا ایک جھنڈ تھا، مطلب کہ ایک درخت، وہ درخت بیچ میں تھا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے اور بہت سارے اور درخت تھے جو جھنڈ بنائے ہوئے تھے، اس کو کور کیے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، وہ ایکا تھا، اس کے یہ پرستش کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے جو ہے وہ بڑے پیمانے سے ماپتے تھے اور مطلب کہ رے باٹوں سے تولتے تھے، اور دیتے وقت جو ہے چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو باٹ نہیں ہوتے تھے جو وہ ترازو میں رکھتے ہیں باٹ، وہ لیتے ہوئے بڑے اور لیتے ہوئے سے بڑے سے کرتے تھے، لیتے ہوئے بڑے سے کرتے تھے اور دیتے ہوئے جو چھوٹے سے وہ باٹ رکھتے تھے اور تولتے تھے، اس طرح وہ جو ہے یہ جو ہے نا اس طرح سے کرتے تھے، اور غنڈہ ٹیکس جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں کرتے تھے اور غنڈہ ٹیکس جو ہے وہ لیتے تھے، صحیح۔ اور چھوٹی سی ایک اور معلومات اہل مدین کے لیے، مدین کے لوگوں کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اہل مدین خالص اری انسل باشندے تھے،
ٹھیک ہے، اپنے شہر مدین میں یہ قوم جو ہے اپنے شہر مدین میں آباد تھی۔ مدین شام کے اطراف میں سرزمین معان کے نزدیک ہے۔ حجاز کی سرزمین بھی بحر لوط کے قریب سے اس کو چھوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اہل مدین کا زمانہ جو تھا وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا قوم لوط کے زمانہ قوم لوط کا جو زمانہ تھا اس سے کچھ عرصے بعد کا یہ زمانہ شروع ہوتا ہے، اس کی قوم شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مدین کے ایک قبیلے کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور یہ قبیلہ جو ہے بنی مدین بن مدیان بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور نسل سے وجود میں آیا، صحیح ہے، اور ان کے پیغمبر جو تھے وہ حضرت شعیب ابن مکیل بن یشجن ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ابن اسحاق نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور فرمایا سریانی زبان میں شعیب کا اسم مبارک یزون ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے پھر یہ اہل مدین جو ہے یہ وہ پہلی قوم تھی، یہ کافر لوگ تھے، یہ جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو ہے غنڈہ ٹیکس کی بنیاد رکھی اور غنڈہ ٹیکس لیتے تھے، اور اسی طرح یہ بنیاد پڑی غنڈہ ٹیکس کی۔ اتنے زمانے پہلے دیکھیں قوم لوط کے بعد کا یہ اور کچھ عرصے بعد کا یہ زمانہ تھا، وہاں سے یہ جو ہے غنڈہ ٹیکس کی بنیاد پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کل یہ مان اردن میں آج کل یہ مان جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مان جو ہے وہ اس کے اطراف مدین شام کے اطراف میں سرزمین مان کے نزدیک ہے۔ تو یہ مان کہاں ہے؟ آج کل مان اردن میں ہے، جبکہ ارض مدین جو ہے بحر قوم لوط بحر مردار کے قریب نہیں بلکہ سعودی عرب میں خلیج عقبہ اور بحر احمر کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی معلومات اور چھوٹی سی چیزیں جو ہے میں نے آپ کو آج قصص الانبیاء سے اور آسان نیکیوں سے میں نے آپ کو بتائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے مفید جو ہے وہ معلومات اور جو ہمارے اوپر جو چیزیں جو ہے وہ لاگو ہوتی گئی ہیں تو وہ کس طرح ہمارے معرض وجود میں آئیں، وہ کس طرح ہمارے اوپر جو ہے لاگو کی گئیں، تو اس طرح میں بھی مستفید ہوتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے میں کوشش کرتی ہوں معلومات پہنچاؤں۔ تو اس لیے میں آپ کو لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، سب میں آپ جو ہے وہ کیجیے گا، شیئر کیجیے تاکہ سب کو معلومات ملیں، اور اس طرح یہ میرا فائدہ بھی ہے اور ہدیہ بھی ہے، اور یہ جو بھی آپ سمجھیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک نیک میرے خیال میں کام ہے، اور میرا ضمیر مطمئن ہے، بہت اچھی، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند بھی کریں، اور میں کوشش میری یہ ہے کہ گزارش ہے آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر ملتے ہیں بہت جلد کسی اور موضوع کے ساتھ، دیکھتے ہیں کون سا موضوع ابھی نیکسٹ زیر بحث آئے گا۔ ٹھیک ہے، کہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔